تیسرے پارے کا آغاز پہلے ہی صفحے پر ایک بڑی عظیم آیت یعنی آیت الکرسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ عظیم آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کو عظیم آیت قرار دیا ہے، بڑی آیت ہے یہ۔ سورہ بقرہ میں سب سے بڑی آیت بھی اپنے الفاظ اور کلمات کے تعلق سے وارد ہوئی ہے، جسے قرض کی آیت کہا جاتا ہے، آیت الدین، لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے سب سے بڑی اور عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کے فضائل کئی ہیں آیت الکرسی کے، اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ پہلا دعویٰ کیا گیا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اس کلمہ توحید کا دعویٰ کر کے آگے 12 دلائل سے اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی کے فضائل میں سے ایک فضیلت اس کی نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے۔ تو ہمیں دل اور عقیدے اور سوچ سمجھ کے آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح آیت الکرسی جو ہے صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، اور رات کے اذکار میں سونے سے پہلے بھی اسے پڑھا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر دن میں ایک مسلمان 5 مرتبہ نماز کے بعد، 2 مرتبہ صبح شام اور 1 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے، کتنی مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمانیات ہے، اس میں اللہ کی عظمت بیان ہے، لا الہ الا اللہ توحید کا بیان ہے۔ تو یہ توحید جو ہے نا، جب ہم معاشرے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، گل ملتے ہیں، ہماری توحید گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو بار بار ریوائز کرنا چاہیے، اور صرف زبان سے نہیں، ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں کیا ہے۔ بہرحال اس مختصر وقت میں آپ کو پورا اس کا جو معنی ہے وہ تو نہیں سمجھا سکوں گا، البتہ یہ جو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس میں پہلا دعویٰ یہ کیا گیا ہے۔ کیوں وہی الہ کیوں ہیں، وہی عبادت کے لائق کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ حی ہے، وہ زندہ ہے، قیوم بھی ہے، سب کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے، وہ خود اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اسی کے محتاج ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، آسمان اور زمین کی ملکیت سب اسی کے لیے ہے۔ تو یہ تمام موضوعات جو ہے وہ آیت الکرسی میں بیان ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تفسیر کی کتب میں آیت الکرسی خاص طور پر اس کو سمجھیں اور اس کے معنی پر غور کریں، اور بار بار دن میں جو تکرار کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، سوچ سمجھ کے اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد آج جو تراویح جس تلاوت سے جس کا آغاز ہوا، وہ صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات اور اس کی ترغیب سے تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلانے سے اور اذیت دے کے برباد نہ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں پر خرچ تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں احسان بھی جتلاتا ہے، یہ عموماً ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ماتحتوں پر، گھر کے کام والیاں ہیں یا نوکر ڈرائیور یا دکان پہ کام والے لوگ ہیں، ان کو جب ہم تھوڑا سا صدقہ خیرات ان کی مدد کرتے ہیں تو پھر وقت پہ ان کو یاد بھی دلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا تھا، اتنا کرتے ہیں تمہارے ساتھ پھر بھی تم ہمارا نہیں کرتے۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ اپنے صدقات پر ہم بدلہ طلب کر رہے ہیں، بلکہ بدلہ طلب احسان جتلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور اسی طرح اپنے صدقات کو اذیت دے کے برباد نہ کرو۔ اذیت دے کے کیا مطلب ہے؟ یعنی اب صدقہ تو کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اذیت بھی دو۔ مثال کے طور پر یہی مثال لے لیتے ہیں، گھر کی کام والیاں ہیں یا ہمارے تحت امپلائیز ہیں، کام والے ہیں، تو ان کو صدقات تو دے رہے ہیں لیکن ان سے پھر اوور ٹائم بھی لے رہے ہیں، زیادہ کام لے رہے ہیں، کیونکہ بھائی میں نے تو اس پر خرچ کرتا ہوں، میں اس کو صدقہ خیرات کرتا ہوں، تو یہ اذیت نہیں دینی ہے، اس سے صدقہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جیسے صدقوں کی مثال ان لوگوں کی طرح دی ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔
بلکہ صدقے پہ جب کوئی انسان خرچ کرے نا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ایک مومن کا تو طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جو وہ صدقہ کرے اس پر وہ شکر بھی طلب نہ کرے۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں مالی حوالے سے اور اسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا، تو یہ آپ نے اپنے صدقے کی جزا طلب کر لی، اس سے دعا لے لی۔ تو لہٰذا وہ ہمارا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کئی آیات اس کے بارے میں جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہیں۔ اگلی بات جو اسی پارے میں بلکہ سورہ بقرہ کے اختتام میں جو 2 آیات مذکور ہیں، اس آیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سورہ فاتحہ کو نورین، 2 نور کہا ہے۔ یہ ایسا فرشتہ آسمان سے لے کے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کے موقع پر اوپر بطور تحفے میں دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی یہ جو آخری 2 آیات ہیں، کوئی بھی بندہ ان کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ بھی دعائی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اپنی عبادت کا وسیلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا ہے۔ اسی طرح یہاں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں پہلے اپنے ایمانیات کا وسیلہ دیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمانیات کا وسیلہ دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں پکڑنا نہیں، ہمارا مواخذہ نہیں کرنا اگر ہم بھول چک جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے۔ تو اپنی دعاؤں میں لازمی ان 2 نور کو شامل کریں۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو سورہ فاتحہ بطور دعا مانگیں، اور یہ بھی سورہ بقرہ کی آخری انہی 2 آیات کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتائی ہے کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھتا ہے اسے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ کافی ہو جاتی ہے، بعض اہل علم فرماتے ہیں کافی ہو جاتی ہے شیطان سے، بعض کہتے ہیں پورے قیام اللیل سے، یعنی اسے قیام اللیل کرنے کی گویا ضرورت ہی نہیں، اسے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ بعض کہتے ہیں پوری رات اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ بہرحال معنی عام ہے، ہر چیز سے اسے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس چیز سے کافی ہو جاتی ہے، معنی یہی ہے کہ ہر چیز سے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بعض یہ پڑھنے کا یہ رات کے اذکار میں سے ہے، یہ سونے کے اذکار میں سے نہیں، رات کے اذکار میں سے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی وہ کیا ہے کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ، رات میں، اور رات کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے، تو لہٰذا مغرب کے بعد اسے ہمیں اپنے اذکار میں شامل کرنی چاہیے یہ جو سورہ بقرہ کی 2 آیت ہیں۔ اگر ایک انسان سونے سے پہلے یا آدھی رات کو پڑھتا ہے، 12 بجے 1 بجے پڑھتا ہے، تو پھر آدھی رات کے لیے یہ فضیلت حاصل ہوگی نا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری رات کی فضیلت اس کے حاصل کریں۔ تو بہرحال یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اچھا، اس میں ہے کیا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں سب سے پہلے تو رسول کے ایمانیات کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا رسول اس پر ایمان لائے، اور مؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں وہ بھی ایمان لائے، یعنی اس میں اتباع سنت ہے سب سے پہلی بات۔ دوسری بات ایمانیات ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ارکان ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ جو موضوعات، یعنی آپ ذرا غور کریں کہ وہ قرآن کے وہ حصے کہ جس کا ہمیں اکثر ذکر اور ورد کرنے کا کہا گیا ہے، جو صبح شام کے اذکار میں ہے، رات کے اذکار میں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہم موقعوں پر پڑھا کرتے تھے، جمعے میں سورہ اعلیٰ ہے، سورہ غاشیہ ہے، سورہ قاف ہے، ہر جمعے سورہ کہف ہے۔ یہ جو صورتیں ہیں نا کہ جن کا تکرار شریعت میں آتا ہے، کہ جن کو ریپیٹڈلی اہم موقعوں پر پڑھنا ہے، ان کے موضوعات پر غور کریں۔ اگر آپ ان کے موضوعات پر غور کریں گے تو ان کے موضوعات میں اتباع سنت، ایمانیات، عقیدے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ اتنا اہم چیز ہے کہ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم چھوٹے بچے تھے، بلوغت کے قریب تھے، اور ہم ایمانیات سیکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھنے سے پہلے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا تو ہم مزید اپنے ایمان میں بڑھ گئے۔ یعنی یہ صحابہ کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں جو سیکھنا ہے وہ ایمانیات ہے، وہ عقیدہ ہے۔ معاذ بن جبل کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلی چیز جو تم نے ان کو سکھانی ہے وہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہم نے توحید یا ایمانیات یا عقائد سیکھ لیے تو بس ہو گئی، نہیں، آپ دیکھیں بار بار تکرار ہے، دن میں کئی مرتبہ تکرار ہے۔ سورہ اخلاص جس کو ثلث القرآن کہا گیا، قرآن کا 1/3، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی عقیدے بھی جو ہے وہ مشتمل ہے۔ پوری صورت جو ہے وہ عقیدے، اللہ کی توحید اور وحدانیت پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو یہاں پر اس کے بعد یعنی ان ایمانیات کے بعد سورہ بقرہ کی آخری ان 2 آیات میں پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم کسی بھی شخص پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنی اس میں طاقت نہیں ہے، یعنی ہر شخص پر اتنا ہی بوجھ ہے، اتنے ہی کرنے کے کام ہیں جتنی اس کی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں، اور ہم پر وہ بوجھ نہ لادنا کہ جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوانا کہ جس کی ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے آخر میں مغفرت طلب کی، واعف عنا واغفر لنا، کہ ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما۔ پل پل لمحہ لمحہ انسان اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے، لمحہ لمحہ۔ اور یہ مہینہ انسان کو دیا گیا ہے ایک مسلمان کو تاکہ وہ اپنی کسی طریقے سے بخشش کروا لے۔ اسی لیے رمضان کی عبادات کی جتنے بھی فضائل آتے ہیں عموماً اس میں نتیجہ یہی بتایا جاتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کا قیام کرے گا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے، 3 دفعہ آمین کہا، ان میں سے ایک دعا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا وہ کون سی دعا تھی؟ کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ لیلۃ القدر کی بھی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یعنی پورا مہینہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو بخشوا لیں، کھاتا صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔